تو نے کیا ہے، میرے لیے زمین کو تو نے بچھایا ہے، آسمان کو تو نے کھڑا کیا ہے، رزق کا بندوبست تو کرتا رہتا ہے۔ ایک گزارش ہے مولا، ایک گزارش ہے، میں نے کچھ نہیں مانگا، تو نے جھولی بھر کے دی، سب کچھ عطا کیا، تیری نعمتیں شمار کروں شمار نہیں ہو سکتی۔ ایک آرزو کرتا ہوں، ایک تمنا کرتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب بچپن تھا میرا، سردی کا موسم تھا، جب بس بستر پر میں پیشاب کر دیا کرتا تھا، بستر گیلا ہو جایا کرتا تھا، سردی کا عالم ہوا کرتا تھا، میری ماں مجھ کو وہاں سے اٹھاتی، خشک جگہ پر لٹا دیتی اور خود اس گیلی جگہ پہ لیٹ جایا کرتی تھی۔ اللہ، اتنی رحمت اور اتنی شفقت، میں تو اپنے والدین کے ساتھ انصاف بھی نہیں کر سکا، تو نے احسان کا حکم دیا ہے مولا، میں تو اس لائق نہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ، احسان مجھے یاد نہیں والدین کے، انصاف کیسے کروں؟ اتنی آرزو ہے آخری، جب بھی میرے والدین آپ کے سامنے آ جائیں آخرت کے اندر، رب ارحمہما، اللہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ترس کھانا، ایسے ہی رحم والا فعل اور کام کرنا، ایسی شفقت کرنا، کما ربیانی صغیرا، جس طرح میرے والدین نے میرے ساتھ بچپن کے اندر شفقت والا کام کیا ہے۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ جب بھی کرنا ہے سلوک احسانا، احسان والا سلوک کرنا ہے۔ اب میں قرآن پاک کی یہ آیت، اس کا مطلب سمجھانے لگا ہوں، احسان کیا ہوتا ہے۔ عام طور پر نوجوان طبقہ یہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہتے ہیں ہم اپنے والد صاحب کے لیے حج کا، عمرے کا بندوبست کیوں کریں، باپ کو خرچہ پانی کیوں دیں، اپنے گھر میں اپنے ساتھ کیوں رکھیں، ہمارے والد صاحب نے تو ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، نہ کوئی جائیداد چھوڑی، نہ کوئی زمین چھوڑی، نہ کچھ ہمارے حوالے کیا، نہ ہمارے لیے کچھ کیا ہے، ہم کیوں کریں بھائی، ہم پر ہمارے والدین کا حق ہی کوئی نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ یہ آج کے نوجوان کا شکوہ ہوتا ہے، اور یہ شکوہ 75% میں نے خود سنا ہے نوجوانوں سے، یہ بات حقیقت ہے۔ تو اے مسلمان نے غور نہیں کیا کہ قرآن نے کیا یہ کہا ہے کہ تیرا والد تجھے زمین دے تب تو نے جا کے اس کو عمرہ کروانا ہے، وہ تمہارے ساتھ جائیداد چھوڑے، تجھے جائیداد تیرے حوالے کرے تب تو نے اس کے کام آنا ہے۔ جناب، یہ تو انصاف بنتا ہے، اور قرآن نے انصاف کا حکم نہیں دیا بلکہ احسان کا حکم دیا ہے۔ اب انصاف کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے، یہ سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ نہ کرے مجھ پر غربت کا ایک وقت آیا، میرا کوئی دوست ہے، کوئی قریبی ہے، کوئی پڑوسی ہے، وہ میری غربت کو دیکھتا ہے، مجھ پہ ترس کھاتا ہے اور میرے تعاون کے لیے مجھ سے تعاون کرتا ہے، 1,00,000 روپے دیتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، ہر انسان پہ یہ وقت آتا رہتا ہے، یہ وقت پلٹا کھاتا رہتا ہے، آپ کا جو ہے نا وہ غربت کا عالم ہے، یہ 1,00,000 روپے رکھیں اور اپنا گزارا کریں۔ اللہ کی شان چند سال گزرتے ہیں، وقت پلٹا کھاتا ہے، خوشحال انسان جس نے مجھ کو 1,00,000 روپیہ دیا تھا، اب وہ غربت کا عالم اس پہ آ گیا۔ میری نظر پڑی اپنے پڑوسی پر، اس وقت میں خوشحال ہوں، میں کہتا ہوں یار اس بندے نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا، اس وقت مجھ کو 1,00,000 روپیہ دیا تھا جب میں 100 کا بھی مالک نہیں تھا، یار اب میرے پاس پیسے ہیں، میں نا اس کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں واپس، چلیں اور کچھ نہیں، اس کے کچھ نہ کچھ کام آ جائیں گے پیسے۔ اب میں نے اس کو ادلا بدلا کر دیا، 1,00,000 لیا تھا 1,00,000 واپس دے دیا، اسے کہتے ہیں انصاف، جتنا لیا تھا اتنا واپس دے دیا۔ لیکن جناب اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا احسانا،
انصاف نہیں کرنا، احسان کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ مجھ کو دھکے دیتا ہے، غریب ہوں اور غربت کے اندر دھکیلتا ہے، صبح و شام مجھ کو گالیاں بکتا ہے، مجھ پہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کے باوجود میں اس کے کام بھی آتا ہوں، تابع داری بھی کرتا ہوں، ہر مشکل عالم کے اندر اس کے لیے کام کاج بھی کرتا ہوں، اسے کہتے ہیں احسان۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے والدین کے لیے بچوں کے حق میں یہ کہا ہے کہ جب بھی اپنے والدین کے کام آنا ہے انصاف کے ساتھ نہیں آنا بلکہ احسان کے ساتھ آنا ہے۔ والدین نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا تمہیں، اللہ نے تجھ کو طاقت دی، تو نے کمائی کی، والدین کے ہاتھوں میں سب کچھ تھما دے، تب کہیں جا کے احسان ہوگا، انصاف نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی انسان، یہ بات بتا دوں، اپنے والدین کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ احسان تو دور کی بات ہے، اللہ نے احسان کا حکم دیا، انصاف کا نہیں دیا، لیکن انسان انصاف کا بھی پابند نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حبشہ سے چل کر ایک نوجوان آیا، اپنی والدہ کو کندھوں پہ سوار کر کے بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ کے 7 چکر کاٹے، طواف کروایا، حج کروایا اپنی والدہ کو، اور سامنے آیا سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہما، کہنے لگے اے صحابی رسول، یہ میری والدہ حبشہ سے چل کر کے آیا ہوں، کندھوں پہ سوار کیا ہے میں نے اپنی والدہ کو، سوال یہ کرنا ہے کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کیا؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تو بچہ تھا، ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اور تیری ماں نے محسوس کر لیا تھا کہ تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی ہے اور تو ماں کے پیٹ میں حرکت کر رہا ہے، پہلو بدل رہا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے پہلو بدل رہا ہے، اور جس وقت تو ماں کے پیٹ میں پہلو بدل رہا تھا، ایک پہلو کے چینج اور بدلنے کی وجہ سے تیری ماں کو جتنی تکلیف ہوتی تھی، جتنا وہ برداشت کر رہی تھی، تو نے اس ایک لحظہ کے برداشت کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہاں تو جناب انصاف پورا نہیں ہو رہا، انصاف، اور اللہ نے کس کا حکم دیا ہے؟ احسان کا، احسان کرنا ہے، احسان، انصاف نہیں کرنا، اور ہم انصاف بھی نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ نمبر 2، قرآن نے بڑا مسئلہ کھول کھول کے سمجھایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، آپ کے والدین ہیں بڑھاپے کو پہنچ گئے، یا ایک ہیں یا 2 ہیں، ایک فوت ہو گئے ایک زندہ، یا دونوں زندہ ہیں، بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے کی حالت میں فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے ایسی اف زبان سے نہیں نکالنی کہ جس کی وجہ سے والدین پر ناگواری کا اظہار ظاہر ہو، ناگواری کا اظہار ظاہر ہو والدین کے سامنے۔ نوجوان ایسے تک نہیں کرنا، بلکہ ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں۔ نمبر 1 احسان کرنا ہے، نمبر 2 ان کے سامنے ناگواری والا فعل اور بات بھی نہیں کرنی، اور نمبر 3 جھڑکنا بھی نہیں، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ نمبر 4 جب بھی ان کے سامنے بات کرنی ہے نا، بات اچھی بات کرنی ہے جس سے آپ کے والدین کے دل خوش ہو جائیں، اچھی بات کرنی، بری بات نہیں لانی۔ کام کاج میں نقصان ہو جائے، فیکٹری میں کاموں میں نقصان ہو جائے، والدین پہلے ہی بزرگ ہوں، بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہوں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بچوں کی جو ہے نا وہ کوئی نقصان ہوتا ہے، تو ایسی بات نہیں لانی۔ جب بھی کوئی اچھا کام ہو
کہیں والدین کو کہ میرا یہ کام ہوا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو آپ کی خوشی کی وجہ سے آپ کے والدین آپ سے دگنا خوش ہوں گے، ایسی بات لانی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا، نمبر 5، جناح الذل من الرحمہ، جب بھی والدین آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ اس طرح جھک جائیں جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے جھک جاتا ہے، نظریں نیچے رکھتا ہے، اور جب بادشاہ آقا چلتا ہے تو غلام پیچھے چلتا ہے، دائیں بائیں نہیں چلتا۔ جب بھی آپ کا گزر ہو، آپ کا چلنا ہو اپنے والدین کے ساتھ، والدین کو آگے ہونا چاہیے اور آپ کو پیچھے رہنا چاہیے، اور عاجزی کے ساتھ پیش آنا ہے، شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور نمبر 6، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میں اس کا مطلب اکثر یوں بیان کیا کرتا ہوں ربط ملا کے کہ اللہ تو نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کروں، اللہ میں بڑا کچھ کر لیا ہوں، اللہ میں تو انصاف بھی نہیں کر سکا۔ نمبر 2، اللہ تو نے مجھے حکم دیا ایسا فعل، ایسا کام، ایسی بات نہیں کرنی جس سے آپ کے والدین کا دل دکھی ہو، اللہ میں نے اس پر بڑی محنت کی، بڑا ورک کیا، لیکن پتہ نہیں میرا اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا، کوشش میں نے بڑی کی ہے۔ اللہ تو نے حکم دیا والدین کو جھڑکنا نہیں، اللہ میں نے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی، اللہ لیکن پھر بھی خطا کا پتلا ہوں، مجھے یاد نہیں ہو سکتا ہے میں نے اونچی بات کر دی ہو، اور اللہ تو نے حکم دیا ہے والدین کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، اللہ پتہ نہیں کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل گئی ہو، والدین ناراض ہوئے ہوں، اللہ تو نے حکم دیا ہے جھک کے رہنا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بے ادبی ہو گئی ہو، اللہ تو نے حکم دیا ہے اچھائی کرنی ہے، اللہ کوشش تو میں بڑی کرتا رہا ہوں، ادب کے ساتھ رہوں، جھک کے رہوں، جھڑکوں نہیں، اف تک نہ کہوں، لیکن پروردگار تو نے تو مجھ کو کہا ہے احسان کرنا ہے، میں تو انصاف کے لائق بھی نہیں رہا۔ اللہ پنجابی میں کہتے ہیں مقدی مقامہ اللہ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، مجھ کو تو نے بنایا ہے، میرے رزق کا بندوبست، اللہ یہ میری آرزو ہے۔ والدین یہ انسان کے لیے جنت کا بھی ذریعہ ہے اور جہنم کا بھی ذریعہ۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں نے بھی جہاد کے اندر شامل ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ والدہ ہے آپ کی؟ جی وہ بوڑھی ہے، زندہ ہے گھر میں۔ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ رہی ہے، اس لیے کہ والدین کی خدمت کی بدولت اللہ رب العزت نے برکت کی وجہ سے والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت کا ذریعہ رکھا ہوا ہے۔ جو جنت تجھے تلوار کے سائے میں جہاد کر کے ملنی ہے، بوڑھی ماں کی گھر میں خدمت کر کے دیکھ، انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی تجھ کو جنت ہی نصیب ہونے والی ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ اپنے کنبے قبیلے میں مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا ہے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ پھر؟ آپ نے فرمایا ثم امو کا، پھر بھی تیری ماں کا حق ہے۔ تیسری بار سوال دہرایا، آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا ہی حق ہے۔ چوتھی بار سوال کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو کا، اب تیرے باپ کا بھی ہے۔ یعنی 3 بار آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیری ماں کا حق ہے، یعنی 3 حق اور درجے والدہ کے ہیں، اور چوتھا درجہ حقوق العباد میں ماں کے بعد سب سے زیادہ حق والد کا ہے، والد کا ہے۔ اس لیے والدین کی خدمت گزاری میں جنت ہے، ان کی نافرمانی میں جہنم ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق بخشے اور نوجوانوں کو، بیٹوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب